حامدا ومصليا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اخرجہ الترمذی. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے سنن ترمذی کی 2305 نمبر کی روایت پیش کی گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو 5 اہم باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن. کون ہے جو مجھ سے یہ 5 کلمات، ان کلمات کو لیتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سکھاتا ہے جو اس پر عمل کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہنا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، اے اللہ کے رسول، میں ہوں جو ان کلمات کو سیکھوں گا، آپ سے عمل کروں گا، لوگوں کو سکھاؤں گا، لوگ اس پر عمل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں 5 چیزیں سکھلا دی، 5 چیزوں کی شمار کرائی، گنا دی انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے لوگو، تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، یہ تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی فرائض کی تکمیل کے ساتھ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے تو اس دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ وہی کہلائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا: وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ نے آپ کے مقدر میں جتنا رکھا ہے آپ اس پر راضی رہو گے تو دنیا کے سب سے بے نیاز انسان آپ ہو جاؤ گے. لوگوں میں سب سے زیادہ غنی انسان آپ ہوگے اگر آپ اس پر راضی ہو گئے جو کچھ اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھ دیا ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین رویہ اپناؤ، تو اس کے وجہ سے آپ مومن ہو جاؤ گے، آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، تو ایسا انسان مومن ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اور اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو، تو ایسے صورت میں آپ مسلمان ہو جاؤ گے. آپ مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام کے سچے علمبردار بن جاؤ گے اگر آپ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا: وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ. اور زیادہ مت ہنسو، ہنسو مگر زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. انسان کا دل زیادہ ہنسنے سے مردہ ہو جایا کرتا ہے، لہذا زیادہ ہنسا مت کیجیے. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 نصیحتیں کی ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے ہم تک پہنچا ہے.
لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچیں، اللہ نے جتنا کچھ ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور اسی طریقے سے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور زیادہ نہ ہنسیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بھائیوں کو سکھلاتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ثواب پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی حدیث کے اندر بتلا دیا ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، آپ دنیا کے سب سے بڑے غنی انسان بن جاؤ گے، آپ دنیا کے سب سے بڑے مومن اور مسلم بن جاؤ گے، اور اسی طریقے سے آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔